السلام علیکم ناظرین، میں آپ مدثر خان، آپ دیکھ رہے ہیں عوامی پوائنٹ، عوام کی آواز. اور اس ٹائم میں موجود ہوں ماموں کی طرف، اور ماموں سے میں پوچھوں گا، میرا سوال ہوگا کہ ماموں کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. جی ماموں، آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں جی پاکستان مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کرتا ہوں. میری تمام دعائیں، تمام خواہشات مسلم لیگ نون کے ساتھ. تو آپ کے لیڈر تو جو ہے وہ تو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی بے شک جی. ہمارا جو قائد ہے وہ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں جی لندن میں. ان کے پاس پیسے ہیں لندن میں. آپ کا قائد اس کے پاس کیا؟ وہ اپنے گھر سے باہر وہ آ نہیں سکتا. باہر جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. کوئی گاڑی لے آئے، ان کو لے جائے، وہاں پہ کام کے بعد چھوڑ جائے. ہمارے قائد کے پاس پیسہ ہے. وہ پاکستان میں کیوں رہے؟ اس کے پاس پیسہ ہے. اس کا پیسہ باہر، اس کے بچے باہر، وہ خود باہر. یہ ہوتا ہے قائد. چلیں جی، یہ آپ کی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن بتائیں کہ توشہ خانہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر آپ توشہ خانہ کو ہی دیکھ لیں. 3.5 سالوں میں عمران خان نے کتنا کھایا ہوگا؟ گھڑی کھا لی، تھوڑا بہت ان کی بیوی پہ بھی کیس آ گیا، اس پہ بھی آ گیا، اس پہ بھی آ گیا. 3.5 سالوں میں کتنا سا کھایا؟ ہمارے قائد نے اتنے سالوں سے کھایا ہے. کوئی کیس کہیں پہ کوئی ثابت کر سکے؟ انہوں نے پبلش بھی کر دیا. ہم نے گاڑی بھی لی ہے بھائی، لی ہے. ہم نے جو ہے گھڑیاں بھی لی ہیں. عمران خان نے ایک لی، غریب آدمی تھا، ایک گھڑی. ہم نے گھڑیاں لی. ہم نے لی، قائد کی بھائی نے لی، بیٹیوں نے لی، بھتیجوں نے لی، رشتے داروں نے لی. بانٹی سب نے کریں. سب کریں کیس کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. عمران خان کے پاس کہاں پہ پیسہ؟ ہمارے قائد کے پاس پیسہ بھائی بیٹھا. ٹھیک ہے، توشہ خانہ والا بھی کیس ہم مانتے ہیں جی، ہمارے قائد نے لیے. کریں صاحب تو جو چیف صاحب نے، جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ہم نہیں مانتے. ہمارا قائد کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے. جو ہمارے خلاف کیس آئے گا ہم وہ نہیں مانتے. یہ ہمارے قائد کا حکم ہے، ہم نہیں مانتے. ہم کیوں مانیں؟ دیکھیں جی، رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کے فیصلہ دیا. آئین تو وہ تھا، آئین تو وہ تھا نا. یہ ہے فیصلے. یہ جو اب فیصلہ ہے یہ تو دباؤ میں ہے. یہ تو ہم کیسے مانیں؟ یعنی کہ آپ کے نزدیک جو فیصلہ اس ٹائم کیا گیا تھا جب عمران خان کی حکومت گئی، وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک تھا، اور اسی جج نے، اسی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ صحیح ہے؟ نہیں جی، یہ فیصلہ صحیح ہے. الیکشن بڑی سمپل سی بات ہے کہ چلیں الیکشن کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کروائیں. ہمارے پاس تو پیسے ہیں، ہمارے قائد کے، ہماری طرح کے جتنے بھی سپورٹر ہیں، ہم تو بڑے نہیں. آپ کے سپورٹر کیا کھائیں گے؟ ان کو دینے کے لیے آپ کے پاس کیا؟ یہ تو فیصلہ اگر خان صاحب سوچیں تو یہ فیصلہ ان کے لیے. ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ 2 سال لگائیں، پیسہ اکٹھا کریں، تو پھر الیکشن میں بھی آئیں. کم از کم اپنے سپورٹر کو، اپنے بندوں کو، چلو بریانی نہیں تو کوئی دال روٹی کھلا سکے. ان کا تو جو انہوں نے اپنے گھر کے باہر اتنا مجمع اکٹھا کیا ہوگا، وہ تو ان کو پانی تک نہیں پلاتے. وہ مجمع خود ہی اپنا کھانا بھی لے کے آتا ہے. خان صاحب بھی اسی میں آ کے افطاری کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سے کھانا کھا رہے تھے. قائد یہ ہوتا ہے. قائد ہوتا ہے ہمارا قائد. جلسہ کرتا ہے، بریانی کی دیکھیاں آتی ہیں، ہم لوگ کھاتے ہیں. وہ بانٹتا ہے. کبھی اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا؟ قائد کا کیا کام؟ قائد تو کھلانے والا. یہ کیسا قائد ہے جو کہ لوگوں میں آ کے بیٹھے، لوگوں کے گھر کے آیا ہوا کھانا کھائے؟ ایسے قائد ہوتے ہیں. تو جو اتنی لمبی لمبی لائنیں جو کہ حکومت کی طرف سے لگوائی گئیں، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے. ٹھیک، ان 75 سالوں میں اس قوم کو لائن بنانی نہیں تھی. شہباز شریف صاحب ہیں، عقل مند آدمی ہیں، وہ پاکستان کی یہ والی عادت کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. قطار بناؤ. پاکستانی قوم جب قطار بنانی سیکھ لے گی. گوروں نے سب سے
पहले गिटार बनानी सीखी। जब उन्होंने सीख ली तो उनको फिर पता चल गया कि इससे आगे जाना है। वो फिर आगे आगे करके सफ़र करते हुए तरक्की कर गई। हमारे कायद की सोच बड़ी दूर की है। शहबाज शरीफ साहब उनके भाई हैं, इनकी भी सोच बहुत दूर की है। वो पाकिस्तान को अभी अलफ पे लेके आए हैं, कतार बनानी सीखेंगे, आटे की कतार, पेट्रोल की कतार, बहुत सारी कतारें अभी बाकी हैं। जब वो कतारें सीधी हो जाएंगी अगला स्टेप पूरा होगा। बे आपको फिर कायद हमारे आपका कहना है कि आपके जो कायद हैं उनके पास में दौलत है, इतना ज़्यादा पैसा है, तो ये दूसरे मुल्कों में जाके जो है मांगते क्यों हैं? सर वो कौन थे? शहबाज शरीफ साहब अवामी वज़ीर-ए-आज़म, अवाम के लिए मांगते। कभी उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा? अवाम के लिए मांगा, अवाम के लिए, वरना उनको खुद मांगने के लिए कोई है ही नहीं है। उनके पास जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, जितना पैसा है, जितनी मालो दौलत है, उन्हें तो मांगना अपने लिए तो शर्म है ना, लेकिन वो कभी नहीं मांगा, अवाम के लिए मांगा। अब उस पैसे को वो अपने लिए खर्च कर दें अपने ऊपर, तो ये तो कायद की बात है, कायद की मर्जी है कि वो अवाम पे खर्च करे या अपने पे खर्च करे। ये कायद की बात है। आप कायद सोचे, कायद की बात है, लीडर की बात है। जो पीडीएम की हुकूमत है इस टाइम, जो दीगर जमातें, जो 13 जमातें हैं तकरीबन, जिन्होंने मिलकर पीडीएम की हुकूमत को तश्कील दिया हुआ है, और आप समझते हैं कि ज़रदारी का नज़रिया और आपके कायद का नज़रिया ये एक नज़रिया ही था या है? इन्होंने पार्टी जो है, ये इनको चाहिए कि एक ही पार्टी का नाम रख लें, ये तमाम पार्टियाँ जो हैं ये मर्ज करके एक ही उसका नाम रख लें, तो ये नज़रियात कैसे हैं? ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो एक लेफ़्ट जो है पार्टी, एक जो है वो राइट आर्म की, ये कैसे ये आपस में? देखिए भाई, इससे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे आप या बहुत से लोग जो सपोर्ट करते हैं पीटीआई की, जब गवर्नमेंट बनी उसमें कितनी पार्टीज थी? कम अज़ कम भी 5, 6, 7 पार्टी थी, एमकेएम थी, फलां थी। वहाँ पे थी भूख थी, जो ज़्यादा बुकिंग थी साथ छोड़ दी। ऐसा ही हुआ ना, पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म की हुई, खाने को नहीं मिला तो छोड़ गए। हमें जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का नुक्ता एक है, नजरिए फ़र्क, नुक्ता एक है कि हमने खाने को खा रहे। उसी नुक्ते पे बाकी 11 जमातें भी साथ करेंगे, जो इमरान खान को छोड़ के गए उनके साथ मिलेंगे। जहाँ से रोटी मिली, जहाँ से बिरयानी मिलेगी वहीं पे जाएंगे। भूखे के साथ कौन? अगर आपको ये मेरी बात गलत लग रही तो आप इसको गौर करें, समझें। इमरान खान का साथ छोड़ा गया, जो पार्टी ने छोड़ा, भूख की वजह से। देखिए, खान साहब का जो दौर था उसमें कोरोना की वबा, जिसने कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और उन्होंने कैसे पाकिस्तान को उसमें कोरोना की वबा से निकाला, तो गरीब जो था उसका भी उन्होंने ख्याल रखा। 12-12 हज़ार तकरीबन हर ख़ानदान को मिले जिन्होंने अप्लाई किया या जो ज़रूरतमंद थे। लेकिन वही जब नवाज शरीफ लोगों के दौर में ये जो पीडीएम की हुकूमत है, आपको पता है सैलाब आया, तो वो इतना ज़्यादा जो बाहर से अमदाद मिली वो कहाँ गई, किसको मिली? इस पे आप क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत अच्छा है। कोरोना के टाइम पे आपने गौर किया होगा, अगर आपने देखा भी हो, तो अवाम रो रही थी, कारोबार नहीं है, क्योंकि कारोबार था ही नहीं, कोरोना में सब कुछ बंद हो गया। ठीक, इमरान खान साहब ने पैसे दे दो के लोगों को खाना शाना दिया, जो भी कुछ किया उन्होंने। लेकिन अब का दौर देखें, कितना सुनहरी दौर है। कारोबार आज भी नहीं है, कारोबार आज भी नहीं है। महंगाई ने कारोबार खा लिया है, लेकिन फिर भी हमारा कायद कहता है कि हम लोग पाकिस्तान को बचाएंगे, हम पाकिस्तान को चलाएंगे। ठीक है, ये एक साइंस है, साइंस। आपको साइंस की समझ हो तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं। उस टाइम की जो थी सिचुएशन, उसमें सब कुछ बंद था, लोग घरों में बंद हो गए, वो घरों में पैसे उसने पहुँचाए। ठीक, सैलाब आया, पाकिस्तान में आफत आई, अमदादें आई, किसी के घर में कोई गया पैसा? इसे कहते हैं कायद।
آپ کو قائد کا پتہ ہی نہیں کہ قائد ہوتا کیا ہے، تو آپ قائد کی ڈیفینیشن کو پہلے پڑھیں، اس کو سمجھیں. اس کو سمجھنے کے لیے پاکستان میں آج تک آئے ہیں 2 قائد، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب. آپ ان کو ڈیٹیل سے سمجھیں تو آپ کو عمران خان میں کوئی قائدانہ صلاحیت نظر نہیں آئے گی. اچھا، جو ترکی نے امداد دی اور جب ترکی کے اندر زلزلہ آیا تو وہی امداد ترکی والوں کو واپس دی گئی. جب وہاں پہ انہوں نے اس کو کھولا ان پیکٹس کو تو ان پہ جو سلوگن جو مونوگرام تھا وہ وہی تھا جو انہوں نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے دیا تھا. تو یہ آیا کہ شرمندگی کا باعث نہیں ہے ہمارے لیے؟ ایک تو پہلا تو آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو آیا، دیکھیں جی ہم نے اس کو خرچ نہیں کیا. ایمانداری ہماری سب سے بڑی یہ ہے، پہلی ایمانداری ہماری یہ ہے کہ ہمیں جو آیا ہم نے اس کو خرچ نہیں کیا. قسم سے عوام کو بھی نہیں دیا اور ہم نے بھی نہیں کھایا. ایمانداری شہباز شریف صاحب کی سلوٹ ہے ان کو، نہ انہوں نے خود کھایا، عوام کو نہیں دیا. ان پہ ٹائم آیا ان کو واپس بھیج دیا. اور جو رہی بات شرمندگی کی، جو شرمندگی کا سوال ہوتا ہے اس سے پہلے ایک شرط ہے، شرم کا ہونا. اگر آپ قائد کی بات کریں تو جن کا قائد زرداری نواز شریف ہوگا ان کے سامنے اس طرح کا سوال نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے شرم. تو یہ تو بات میں تو خیر حیران ہو گیا ہوں آپ کی طرف سے سن کے، شرم والی. آپ نے عمران خان کی ایک گھڑی کو لے کے اتنا بڑا جو ہے وہ ہوا کھڑا کر دیا اور اتنا بڑا جو ہے مسئلہ کھڑا کر دیا، توشہ خانہ جو 1 سال ہو گیا تقریباً آلموسٹ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو آئے ہوئے، اور وہ عمران خان کے خلاف جو کرپشن کا کیس ہے وہ صرف ایک ہی نکال پائے ہیں، اور وہ ہے توشہ خانہ کی ایک گھڑی. ٹھیک ہے، جبکہ آپ لوگوں نے کچھ بھی توشہ خانہ میں رہنے نہیں دیا، اور 35 سال سے تقریباً پنجاب پہ حکومت کی، اور کئی سال جو ہیں انہوں نے وفاق پہ حکومت کی. جبکہ عمران خان